ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ دادی دادی آپ وعدہ کریں آپ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ آشی نے دادی کا ہاتھ تھام کر ڈرتے ڈرتے ان سے وعدہ مانگا، جن کی حالت بہت خراب تھی۔ ان کے گردے فیل ہو رہے تھے اور ڈاکٹرز نے انہیں لا علاج قرار دیا تھا۔ ایک وعدہ میں خدا سے بھی کر کے آئی ہوں، میں نے حیدر سے بات کر لی ہے، وہ تجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ تو اب اپنے باپ کے گھر رہے گی، اپنے گھر۔ انہوں نے پیار سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ نہیں دادی، مجھے ابا کے پاس رہنے نہیں جانا، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے۔ وہ لرزتی آواز میں بچوں کی طرح ضد کرنے لگی۔ اچھا، میں تمہارے پاس ہی رہوں گی۔ دادی نے اس کے پیلے فقط چہرے پر اسے دلاسا دیا اور گلے سے لگاتے تسلی دی۔ آپ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہی، آپ بالکل بھلی چنگی ہو جائیں گی، وہ معصومیت سے بولتی چلی گئی۔ ہاں خدا مجھے صحت دے، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ اب خوش ہو؟ دادی نے پیار سے اسے دیکھ کر کہا۔ دادی اماں، ابا جی نے کیا مجھے معاف کر دیا ہے؟ اس نے دادی کے ہاتھ کو چوما اور سنجیدگی سے بولی۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی سی ابھرنے لگی۔ وہ تجھے کیا معاف کرے گا، اور تو نے کون سا کوئی گناہ کیا ہے میری بچی؟ ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ دادی اماں آپ روئیں مت، وہ بہت اپسٹ سی ہو گئی۔ بیٹی، میرا بیٹا تیرا گناہ گار ہے، اب تجھ سے معافی مانگنی چاہیے، جس نے میری معصوم سپوتی کو منحوس ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان کے گالوں پر آنسو بہنے لگے۔ مت روئیں دادی اماں، اس کا چہرہ مرجھا سا گیا۔ وہ اپنی دادی سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ حیدر ہاجرہ کی موت کا ذمہ دار تجھے ٹھہرائے گا، میں نے تو سوچا بھی نہ تھا۔ بس بیٹی، یہ قسمت کا کھیل ہے کہ تیرا اپنا باپ ہی تجھے منحوس سمجھنے لگا۔ تو منحوس نہیں ہے، بس اللہ کی مرضی تھی۔ تیری ماں مرتے وقت تجھے جی بھر کر پیار کر کے گئی، انہوں نے لرزتی آواز میں بتایا۔ دادی اماں، میری اماں کیسی تھی؟ ان کی ایک تصویر بھی آپ کے پاس نہیں ہے، ایسا کیوں؟ اس نے فکر مندی سے ماں کی تصویر کے متعلق پوچھا۔ ہاجرہ کی تصویریں سب کی سب حیدر میاں کے پاس ہیں۔ حیدر اور ہاجرہ ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، دونوں میں محبت ہو گئی۔ حیدر کی مرضی پر میں ہاجرہ کا رشتہ لینے گئی۔ تیری ماں ہاجرہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور ہم ٹھہرے غریب لوگ۔ بس تیری ماں نے اپنے باپ کی دولت کو محبت کے آگے ٹھکرا دیا اور ہم غریب لوگوں کا گھر آباد کرنے آ گئی۔ تیری ماں بہت اچھی عورت تھی، اس نے میری بڑی خدمت کی۔ حیدر کی جان تھی، وہ بڑی محبت کرتا تھا، اور سچ میں تیری ماں نے میرا دل بھی جیت لیا تھا۔ جیسے تم نے میری بچی، جیسے تم بالکل اپنی ماں پر ہو۔ انہوں نے اپنی بہو کی تعریف کرتے کرتے اس کے ماتھے کو چوما۔ کاش میری ماں میرے پاس ہوتی، وہ دادی کے گلے لگ گئی۔ دادی اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی اور اسے یوں لگا جیسے وہ اپنی ماں کی آغوش میں پہنچ گئی ہو۔ اس کی آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں، مگر ان بند آنکھوں میں بے پناہ آنسو قید تھے، جنہیں وہ اپنی دادی کے سامنے آزاد نہیں کر سکتی تھی۔ آشی، 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 اس کے کانوں میں تیز آواز پڑی تو وہ بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ حیدر میاں رکشے سے اتر چکے تھے اور رکشہ ایک گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ سفر کے دوران کب سوئی وہ خود بھی نہیں جان پائی۔ وہ شرمندگی سے اپنا بیگ سنبھالتی سوارتی اتر کر باہر آ کھڑی ہوئی۔ حیدر میاں نے اٹیچی کا ہینڈل سنبھالا اور گھر کے پاس جا پہنچے۔ وہ بھی سہمی ان کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ اسے اپنے باپ کے چہرے پر عجیب سی فکر مندی کا احساس ہوا۔ ابا شاید میری وجہ سے پریشان ہے۔ زینت آنٹی یعنی ابا کی دوسری بیوی نے مجھے قبول نہ کیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ اب تو دادی کا سہارا بھی نہیں رہا۔ یا خدا میری مدد کر، وہ گھبرانے لگی۔ حیدر میاں نے 2-3 بار بیل پر ہاتھ رکھا اور پھر فکر مندی سے اسے مڑ کر دیکھا۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لی۔
جن میں سوتیلی ماں کا خوف صاف جھلکنے لگا۔ 5 منٹ بعد دروازے کے پاس آہٹ محسوس ہوئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس کی ہتھیلیاں پسینے سے شرابور ہو گئی۔ دروازہ کھل گیا۔ اس کے سامنے ایک ادھیڑ عمر کی مگر خوبصورت خاتون کھڑی تھی، جس نے اسے دیکھے بغیر حیدر سے بات شروع کر دی۔ حیدر صاحب، آپ آ گئے؟ کب سے آپ کی منتظر تھی۔ بس وہ چھت پر کپڑے پھیلانے گئی تھی۔ انہوں نے اپنے دیر سے آنے کی تفصیل سنا دی۔ دوسری طرف حیدر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنی جوان بیٹی کے سامنے اپنی دوسری بیوی سے وہ کیا بات کرتے، اسی لیے نظریں چرا لیں۔ وہ چونکی جب انہوں نے پیچھے کھڑی آشی کو دیکھا اور پھر حیدر کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ آشی ہے نا آپ کی بیٹی؟ زینت نے حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، انہوں نے بمشکل کہا اور اٹیچی پکڑ کر گھر میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے آشی کو گھورا اور حیدر صاحب کے پیچھے چلی گئی۔ یا خدا، اب مزید کوئی اذیت مت دینا، میرا دل اب اور دکھ برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس نے پریشانی سے سوچتے ہوئے گھر کے اندر قدم رکھا۔ حیدر میاں ایک کمرے میں اس کا سامان رکھ کر باہر نکل رہے تھے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ کمرہ اسی کا ہے۔ وہ خاموشی سے اس کمرے کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے اسے دیکھا اور پھر اپنی روبدار آواز میں بولے، یہ گھر تمہارا ہے، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو خود ہی لے لینا، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اور ہو سکے تو مجھ سے دور ہی رہنا۔ ابا نے خفگی بھرے انداز میں بات ختم کی اور خاموشی سے سر جھکائے دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ اس نے جلدی سے اپنا کمرہ بند کر لیا اور اپنے آنسوؤں کو بہنے دیا جن پر وہ کب سے بند باندھے بیٹھی تھی۔ وہ غصے سے ٹی وی چینلز تبدیل کرنے لگی جب انہوں نے واش روم سے باہر نکلتے شوہر کو دیکھا۔ وہ بھی پشیمان تھے۔ زینت بیگم آشی کی آمد سے ناخوش تھی۔ وہ تولیے سے بال خشک کرتے کرتے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ زینت بیگم نے ٹی وی پر نظریں جما دی۔ ان کے چہرے سے ناراضگی چھلکنے لگی۔ وہ پیار سے ان کا ہاتھ تھام کر بولے، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اسی لیے آشی کو یہاں لانا پڑا۔ بے شک میں اس سے نفرت کرتا ہوں، مگر بالآخر خون تو میرا ہی ہے۔ میرے حصے میں کبھی خدا تعالیٰ نے مکمل خوشیاں لکھی ہی نہیں، وہ خفگی سے بولی۔ تم آشی کی وجہ سے فکر مند کیوں ہو رہی ہو؟ یہ گھر تمہارا ہے اور تم اسے اپنی مرضی سے چلاؤ۔ وہ تمہارے کسی معاملے میں کبھی مداخلت نہیں کرے گی۔ میں صرف تمہارا ہوں اور یہ گھر بھی۔ حیدر میاں نے پیار سے انہیں سمجھایا اور تسلی دی اور وہ صرف سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ صبح دیر تک سوتی رہی۔ اس کی آنکھ کھلی تو 9:30 بج رہے تھے۔ وہ فوراً آنکھیں مسلتی اٹھ بیٹھی اور کمرے کے چاروں طرف غور غور سے دیکھنے لگی۔ میں کتنی دیر تک سوتی رہی اور مجھے کسی نے جگایا بھی نہیں۔ اس نے پریشانی سے سوچا، مجھے کون جگانے کے لیے آتا؟ میرا اپنا یہاں کون ہے؟ دادی جیسا رشتہ بھی نہیں رہا۔ اس کے چہرے پر افسردگی چھا گئی۔ اسے اپنا دوپٹہ کاندھوں پر سنبھالا اور چپنے پہن کر کچھ سوچتے سوچتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے زینت آنٹی سے بات چیت کر کے خود ہی یہاں رہنے کے لیے ایک رشتہ بنانا ہوگا، جیسے دادی نے اسے سمجھایا تھا کہ رشتے بنانے کے لیے اسے ہی ہمیشہ پہل کرنی ہوگی۔ وہ فریش ہو کر باہر آ گئی اور باورچی خانے کے دروازے کے پاس آ پہنچی۔ اس نے زینت آنٹی کو مخاطب کرنا چاہا مگر اس کے الفاظ منہ میں ہی اٹک گئے۔ زینت آنٹی نے پیچھے آہٹ محسوس کی تو فوراً ہی پلٹ کر دیکھا۔ وہ گھبرا سی گئی اور ڈرتے ڈرتے اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کوئی چیز چاہیے تمہیں؟ انہوں نے برتن دھوتے دھوتے پوچھا۔ نہیں آنٹی وہ اس نے مزید بات کرنا چاہی کہ زینت آنٹی فوراً مڑ کر بولی، ناشتہ نہیں کرو گی؟ ان کا لہجہ بہت دوستانہ تھا جس پر اس کی اٹکی سانس بحال ہونے لگی۔ جی وہ آنٹی کوئی کام ہو تو مجھے بتا دیں، میں کر دیتی ہوں۔ اس نے ہمت کر کے بات شروع کی۔ زینت نے اس کی طرف جو دوستانہ ہاتھ بڑھایا تھا وہ بے مقصد نہیں تھا۔ خدا نے میری دعا سن لی، جو گھر بیٹھے مفت کی ملازمہ مل گئی۔ زینت نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے سوچا، ایسا کرو یہ برتن صاف کر دو اور میں ناشتہ تیار کر لیتی ہوں۔ آج حیدر صاحب کی چھٹی ہے، وہ اتوار کو ناشتے میں پراٹھا لیتے ہیں۔ انہوں نے توا چولہے پر رکھتے ہوئے کہا۔ آشی تیزی سے برتن صاف کرنے لگی اور اس نے ان کی بات پر سر ہلایا جیسے وہ ان کی باتوں کو خاص توجہ دے رہی ہوں۔ آشی تمہیں پراٹھے بنانے آتے ہیں؟ وہ فریج سے آٹے کی پرات نکال کر پوچھنے لگی۔ جی آنٹی، میں
اپنے گھر میں سارے کام خود ہی کرتی تھی. مجھے دادی نے 14 سال کی عمر میں ہنڈیاں بنانا سکھا دی تھی. وہ پیار سے بولتی چلی گئی. زینت نے ایک سکون بھری سانس لی. اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے. پھر ایسا کرو، تم آج ناشتہ تیار کرو. میں حیدر صاحب کے کپڑے ذرا استری کر دیتی ہوں. آج انہیں اپنے ایک پرانے دوست کی عیادت کے لیے جانا ہے. اور بجلی کا کیا بھروسہ، پتہ نہیں کب چلی جائے. زینت نے فکر مندی ظاہر کی اور چولہے سے پیچھے ہٹ گئی. وہ آخری پلیٹ دھو کر نل بند کرتے ہوئے بولی، جی آنٹی، میں ناشتہ بنا دیتی ہوں، آپ ناشتے سے بے فکر رہیں. اس نے بڑے خلوص سے جواب دیا اور فوراً پراٹھے بنانے کے لیے کھڑی ہو گئی. یا خدا، تو نے میری ساری مشکلیں پل بھر میں آسان کر دی ہیں جو اتنی سگڑ لڑکی میرے آرام کے لیے بھیج دی. زینت بیگم نے سوچتے سوچتے عاشی کو مسکرا کر دیکھا اور پھر کھلے کھلے چہرے کے ساتھ باورچی خانے سے باہر نکل آئی. وہ پودوں کو پانی دے رہی تھی جب حیدر میاں تیار ہو کر باہر آئے. بیگم، آج ناشتہ نہیں ملے گا کیا؟ حیدر میاں نے شریر لہجے میں پوچھا. بس ناشتہ تیار ہے، آ رہا ہے. یہ کہہ کر انہوں نے آواز دی، آشی، آشی ناشتہ تیار ہے تو لے آؤ. وہ پودوں کو پھر سے پانی دینے لگے. ناشتہ آشی بنا رہی ہے؟ وہ شدید حیرت سے بولے. جی ہاں. وہ حیدر صاحب کی طرف دیکھے بغیر بولی، جن کے چہرے پر خفگی چھا گئی. تم نے اس سے کام کیوں لیا؟ وہ ایک دم ان کی بات پر انہیں گھبرا کر دیکھنے لگی. پانی کا پائپ پودوں کے گملے کے بجائے فرش پر پڑنے لگا. تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں. اس کے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ نہیں کروں گا میں. پھر بھی تم نے اسے ناشتہ بنانے کی اجازت دی. وہ شدید غصے سے بولتے ہی چلے گئے. باورچی خانے میں کھڑی کانپ اٹھی اور اس نے آملیٹ بنانے کے لیے جو ٹماٹر کاٹنے کو پکڑا تھا وہ وہیں کا وہیں پلیٹ میں رہ گیا. اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی. حیدر صاحب، آپ وہ میں نے سمجھا شاید. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ اپنے میاں کو کیا جواب دے. تمہیں میرے لیے ناشتہ بنانا مشکل لگنے لگا ہے تو آئندہ میں باہر سے ناشتہ کر لیا کروں گا. مگر اس منحوس، انہوں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا. حیدر صاحب، آپ خفا نہ ہو، میں آپ کو ابھی اپنے ہاتھ سے ناشتہ بنا کر دیتی ہوں. وہ گھبرا سی گئی. پانی کا پائپ وہیں چھوڑا اور نل کا بند کر دیا. نہیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں باہر سے ناشتہ کر لوں گا. وہ یہ کہہ کر باہر کے دروازے کی جانب بڑھ گئے. سنیے حیدر صاحب، سنیے تو صحیح. انہوں نے پیچھے سے پکارا مگر حیدر صاحب نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا اور وہ افسردہ ہو کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی. وہ کمرے میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. تب زینت اس کے کمرے میں آ پہنچی. تم کیوں رو رہی ہو جبکہ پریشان تو مجھے ہونا چاہیے؟ وہ آج پہلی دفعہ یوں مجھ سے خفا ہو کر گئے ہیں. زینت نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے چپ کرانے لگی. میں آئندہ ابا کے لیے کوئی چیز نہیں پکاؤں گی اور نہ ان کی کسی چیز کو ہاتھ لگاؤں گی. زینت اسے چپ کرواتے ہوئے سوچنے لگی، اگر یہ ایسا سوچنے لگے گی تو سارا دن مجھے ہی کاموں میں اپنی جان کھپانی پڑے گی. وہ انہی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ عاشی نے روتے روتے کہا، میں سچ میں منحوس ہوں. میری وجہ سے آج ابا کو بھوکا جانا پڑا. اس کا چہرہ مرجھا سا گیا تھا. وہ اپنے باپ کی نفرت برداشت نہیں کر پا رہی تھی. پاگل مت بنو، تم کیا فضول بول رہی ہو؟ زینت نے اسے ٹوکا اور اس کے آنسو پونچھے. ہاں میں منحوس ہوں، جبھی تو میرے والدین میری وجہ سے تکلیف میں رہتے ہیں. اوہو، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل سے مت لگاؤ، آہستہ آہستہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا. انہوں نے اسے تسلی دی. 16 سال سے کچھ بہتر نہ ہو سکا. دادی ابا کو سمجھاتے سمجھاتے دنیا چھوڑ گئی مگر ابا کے دل میں میرے لیے رحم پیدا نہ ہو سکا. وہ لرزتی آواز میں اپنا درد بتا رہی تھی. اچھا بھائی، پریشان نہ ہو، میں حیدر صاحب سے بات کروں گی. اور اب کیا تم کام میں میرا ہاتھ نہیں بٹاؤ گی؟ زینت نے ہنستے ہنستے موڈ تبدیل کرنے کے لیے پوچھا. آنٹی، میں آپ کے سارے کام کر دوں گی مگر ابا کا کوئی کام نہیں کروں گی، وہ پھر سے مجھ سے خفا ہو جائیں گے. اوہو، یہ بات ہے، تو اس کا حل بھی میں نے سوچ لیا ہے. کیسا حل؟ عاشی نے حیرت سے پوچھا. عاشی، ایسا کرتے ہیں، کام تم کر لینا اور نام میں اپنا کر لوں گی. یوں تمہارے ابا بھی خوش اور مجھے بھی آرام مل جائے گا. زینت نے مسکرا کر کہا. جی آنٹی، جیسا آپ چاہیں. اس کے چہرے پر اطمینان سے چھانے لگا. وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی سوتیلی ماں اس کی اتنی اچھی دوست بن سکتی ہے. چلو اب موڈ ٹھیک کرو، ناشتہ کرو اور پھر مشین لگا لینا، کافی کپڑے پڑے ہیں.
زینت نے نظریں چرا کر کہا کہ کہیں اسے یہ احساس نہ ہو جائے کہ وہ آشی سے کام کی وجہ سے اچھا سلوک کر رہی ہے۔ آشی نے اسبات میں سر ہلایا۔ اس نے ناشتہ بڑی بے دلی سے کیا، مگر کپڑے دھونے میں وہ بہت چست دکھائی دے رہی تھی۔ اسے صرف اس گھر کی خوشیاں ہی چاہیے تھیں، جس کے لیے وہ اپنی جان تک دے سکتی تھی، جیسے دادی نے اسے نصیحت کی تھی کہ اسے اپنے ابا کے گھر کو جنت بنانا ہے۔ زینت بیگم دوپہر کو سونے کے غرض سے لیٹی تھی کہ مین ڈور کی بیل بج گئی۔ انہوں نے وال کلاک کی طرف دیکھا تو 3:30 بج رہے تھے۔ وہ حیرانی سے مین ڈور کی طرف بڑھی کہ اس وقت کون آ سکتا ہے۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے اپنی سہیلی طیبہ کو پایا۔ ارے طیبہ، تم دبئی سے کب آئیں؟ وہ اس کے گلے لگ کر پوچھنے لگی۔ بس جناب 1 ہفتہ ہی ہوا ہے، دیکھ لو میری محبت، تمہارے پاس دوڑی چلی آئی ہوں۔ طیبہ نے مسکرا کر کہا اور اس کے کہنے پر گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ سچ یار، میں تمہارے جانے کے بعد بہت زیادہ بور ہو گئی تھی۔ حیدر صاحب بےتابی سے صحن میں ٹہل رہے تھے۔ وہ باورچی خانے میں کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ اسے صبح زینت نے بتا دیا تھا کہ اب اسے اپنے باپ سے چھپ کر کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انہوں نے اسے گھر کے کام کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ وہ اسی بات پر خوشی سے کام کرتی جا رہی تھی۔ زینت کہاں رہ گئی ہو؟ اب آ بھی جاؤ، بازار جانا بھی ہے کہ نہیں؟ حیدر صاحب نے گھڑی کو دیکھتے ہوئے آواز دی۔ بس 5 منٹ میں آ رہی ہوں۔ ان کے کہیں جانے کا سن کر وہ سوچ میں پڑ گئی کہ وہ اکیلی کیسے رہے گی۔ اسے گھر میں رہنے سے بہت ڈر لگتا تھا اکیلے۔ اس کا چہرہ بجھ سا گیا۔ اسے اپنی دادی کی یاد ستانے لگی۔ وہ کبھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گھری ہوئی تھی کہ زینت بیگم نے اسے پکارا۔ آشی کہاں ہو؟ جی۔ وہ تیزی سے صحن کی طرف لپکی۔ حیدر صاحب نے فکر مندی سے بیگم کی طرف دیکھا۔ حیدر صاحب سامان زیادہ ہوگا، اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ آشی کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں، یہ اکیلی کیا کرے گی؟ انہوں نے آشی کی موجودگی میں بتایا۔ آشی کا سر جھک گیا کہ شاید اس کے ابا انکار کر دیں۔ حیدر صاحب نے کہا، اچھا، ٹیکسی لینے جا رہا ہوں۔ انہوں نے اس کے ساتھ جانے پر اعتراض نہیں کیا۔ آشی کا بھجا چہرہ کھل اٹھا۔ آشی، تم چادر لے لو، تمہارے کپڑے تو ٹھیک ہی ہیں۔ زینت نے مسکرا کر اس کے کپڑوں کا جائزہ لیا۔ جیسا آپ مناسب سمجھے آنٹی، اس نے شائستگی سے جواب دیا اور اپنے کمرے میں تیزی سے چادر لینے چلی گئی۔ زینت نے ایک لمبی سانس بھری اور پھر بیگ میں سے سیل فون نکال کر ایک میسج کیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ زینت نے گھر کے لیے خوب شاپنگ کی۔ اپنا خریدا سامان وہ آشی کو تھما رہی تھی۔ آشی اپنی چادر کے ساتھ ساتھ سامان کو بمشکل سنبھال رہی تھی۔ وہ خوش تھی کہ وہ اس گھر کا فرد بن چکی ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ دوسرے اطراف کی دکانوں کی قطار میں کھڑا ایک لڑکا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اسے بالکل بے خبر تھی کہ اچانک حیدر صاحب کی نظریں اس لڑکے پر جا ٹھہری۔ وہ فکر مندی سے آشی کو دیکھنے لگے۔ اس کا چہرہ اسی لڑکے کی جانب تھا۔ وہ کہیں اور دیکھ رہی تھی۔ یہ لڑکا آشی کو کیوں گھور رہا ہے اور آشی بھی اس کی طرف دیکھ رہی ہے؟ شاید وہ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہوں۔ حیدر صاحب نے دونوں کو دیکھ کر سوچا۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا۔ وہ زینت کی طرف بڑھے کہ اب انہیں گھر جانا چاہیے۔ حیدر صاحب، کیا ہوا؟ آپ بھول رہے ہیں، آپ نے تو کسی اچھے سے ہوٹل میں کھانا کھلانے کا بھی کہا تھا۔ وہ اٹھلا کر بولی۔ وہ میرے سر میں ایک دم درد اٹھا ہے، کھانا پھر کبھی۔ وہ نظریں چرا گئے۔ آشی یہ سمجھنے لگی کہ اس کے ابا اس کی موجودگی میں آنٹی زینت کو ہوٹل نہیں لے جا رہے۔ وہ خود کو کوسنے لگی کہ ان دونوں کی خوشیوں کو کیوں تباہ کر رہی ہے۔ اسے ان لوگوں کے ساتھ شاپنگ کے لیے نہیں آنا چاہیے تھا۔ حیدر صاحب نے جلدی سے ٹیکسی روکی اور پھر وہ تینوں گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسے لگا جیسے اس کے ابا کسی وجہ سے پریشان ہو گئے ہیں۔ ان کے چہرے سے بالکل صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ اپنے ابا کے لیے فکر مند ہو گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ گلی کی نکڑ پر پہنچ گئے۔ ان کا مکان ایک تنگ گلی میں واقع تھا جہاں کوئی گاڑی اندر نہیں آ سکتی تھی۔ حیدر صاحب نے ڈرائیور کو تیزی سے فارغ کیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھا کر ان دونوں سے پہلے ہی گھر کی طرف بڑھ گئے۔ مجھے تو تمہارے ابا کے موڈ کی کچھ سمجھ نہیں آتی، نہ جانے اب ان کو کون سی بات بری لگ گئی ہے، زینت نے منہ بسوڑ کر کہا۔ وہ بھی فکر مندی سے انہیں دیکھنے لگی۔ زینت بیگم وہ گھر کی طرف قدم بڑھا رہی تھی کہ زینت کے ہاتھ سے پھل کا شاپر چھوٹ گیا۔ اوہو، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ پھل گلی میں بکھر گئے۔ وہ حیرت سے دیکھتے ہوئے بولی، آنٹی آپ فکر نہ کریں، میں اٹھا لیتی ہوں، آپ ابا کے پاس جائیں، وہ کسی بات پر پریشان ہیں۔ اس نے اپنا سامان زینت کو تھما دیا اور تیزی سے گرے ہوئے پھل اٹھانے لگی۔ زینت تیزی سے گھر میں داخل ہو گئی۔ حیدر صاحب پانی پی کر انہیں دیکھتے حیرت سے پوچھنے لگے، آشی کدھر ہے؟ جی وہ بس آ رہی ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ ان کے غصے پر ڈر سی گئی۔
حیدر صاحب تیزی سے باہر کے دروازے کی طرف لپکے، جہاں انہوں نے دیکھا کہ وہی لڑکا گلی کی نکڑ پر کھڑا آشی کو دیکھ رہا ہے اور آشی کو اٹھانے میں مصروف ہے۔ آشی، اندر آ! حیدر صاحب کی کرخت آواز نے اسے بری طرح سن کر دیا۔ وہ اپنے باپ کو حیران نظروں سے دیکھنے لگی۔ آشی! وہ پھر چیخے۔ اسے لگا جیسے اس کی ٹانگوں سے جان نکل رہی ہے۔ وہ غصے سے اس کی طرف لپکے اور اس کا بازو سختی سے پکڑ کر اسے اندر لے گئے۔ وہ باپ کے اس رد عمل پر کانپ اٹھی، اس بات سے قطعی بے خبر کہ باپ نے گلی کی نکڑ پر کیا دیکھا ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ اس کے کمرے میں ان دونوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ خدا کے لیے خاموش ہو جائیں، خاموش ہو جائیں حیدر صاحب، زینت کی آواز ابھری۔ وہ لڑکا اسی کے لیے یہاں تک آیا تھا اور یہ اس کو گھر کی نشاندہی دینے کے لیے باہر کھڑی رہی۔ حیدر صاحب، خدا کے لیے اپنے غصے پر قابو پائیں، جوان بچی ہے، محلے والوں نے سن لیا تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ زینت نے انہیں سمجھایا۔ آشی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اب سمجھ آیا کہ اس کے ابا کسی لڑکے کے شک کے بنا پر غصہ نکال رہے تھے۔ شکر ہے کہ محلے میں سے کوئی بندہ باہر نہیں تھا، ورنہ اس لڑکی نے تو میرا سر جھکانے کا پورا انتظام کر لیا تھا۔ آہستہ بولیں خدا کے لیے، زینت کی آواز پھر ابھری۔ اب خدا کی قسم ابا، میں کسی لڑکے کو نہیں جانتی، میں نے تو کسی لڑکے کو کبھی نظر بھر کر بھی نہیں دیکھا، میں بے قصور ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی خود سے کہہ رہی تھی۔ اس کے ابا کی آواز پھر ابھری۔ زینت، اس لڑکی پر کڑی نظر رکھا کرو، ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ ہمیں برباد کر کے رکھ دے۔ ہاں میں دیکھ لوں گی، بس آپ خاموش رہیں۔ زینت نے ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ہاں میں ہاں ملائی۔ کچھ دیر کے بعد آوازیں آنا بند ہو گئی۔ چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ زینت کپڑوں کو الماری میں ترتیب سے لگا رہی تھی جب وہ چائے کا کپ لے کر اندر داخل ہوئی۔ سچ میں مجھے چائے کی بہت طلب ہو رہی تھی۔ زینت نے مسکرا کر کپ تھاما اور مسکرا کر بولی، تم امتحان دینا چاہتی ہو؟ انہوں نے چائے کا سپ لے کر اس سے پوچھا۔ وہ کپڑوں کی تہہ لگاتے ہوئے انہیں دیکھنے لگی، پھر ہچکچاتے ہوئے بولی، اگر ابا اجازت دے دیں تو میں امتحان دینے چلی جاؤں گی۔ اس نے شائستگی سے جواب دیا۔ امتحان کی تیاری کی ہے؟ زینت نے پوچھا۔ لائیں، میں آپ کے کپڑے رکھ دیتی ہوں۔ اس نے زینت کے کپڑوں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جی آنٹی، میں روز رات کو پڑھتی ہوں۔ اس نے اپنی پڑھائی کے متعلق بتایا، جس سے زینت بے خبر تھی۔ اچھی بات ہے، لڑکیوں کو پڑھائی ضرور کرنی چاہیے، تم امتحان ضرور دینا۔ زینت نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ آپ ابا سے پوچھ لیں، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے انہیں مزید کوئی تکلیف ہو۔ ہاں میں پوچھ لوں گی، اور تم بے فکر رہو، اور تمہاری پڑھائی سے بھلا انہیں کیوں تکلیف ہونے لگی؟ زینت نے چائے ختم کر کے اسے تسلی دی۔ وہ کل رات ابا نے مجھے گھر سے باہر۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ شرمندگی سے اس کا چہرہ لال ہو گیا کہ اس کے باپ نے کل اس کے کردار پر انگلی اٹھائی تھی۔ میں ان سے بات کر لوں گی، بس تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ زینت نے اسے تسلی دی۔ وہ تیزی سے الماری میں کپڑوں کو ترتیب سے لگانے لگی۔ اسے باقی کام بھی گھر کے نمٹانے تھے اور پھر پڑھائی بھی کرنی تھی۔ زینت کے ساتھ نے اسے کافی ریلیکسڈ کر دیا تھا۔ اس کے دل میں ان کی عزت مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ رات دیر تک پڑھ رہی تھی کہ اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا، رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، کون ہے؟ اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ تم سوئی کیوں نہیں؟ تمہارے کمرے کی لائٹ کیوں آن ہے؟ حیدر صاحب کی آواز آئی۔ ابھی اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ اس نے تیزی سے بڑھ کر دروازہ کھولا اور ان کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہو گئے اور عجیب نظروں سے پورے کمرے میں نگاہیں دوڑائیں اور پھر منہ ہی منہ میں بولے۔ کمرے میں سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی 2 انسان باتیں کر رہے ہوں۔ انہوں نے اپنا وہم ظاہر کر کے کمرے سے باہر قدم بڑھائے۔ وہ باپ کی بات پر کانپ سی گئی۔ اس کے زور زور سے پڑھنے کی آواز پر ابا کچھ الٹا ہی مطلب سوچنے لگے۔ البتہ کمرے میں کسی کو نہ پا کر وہ تسلی سے اپنے کمرے میں آ کر سو گئے، مگر وہ دیر تک روتی رہی۔ اس کا دل چاہنے لگا اسے اب چچا انور سے بات کرنی چاہیے، ورنہ وہ یوں کب تک اپنے ہی باپ کے ہاتھوں ذلیل ہوتی رہے گی۔ وہ روتے روتے کب سو گئی اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ اس کی آنکھ تب کھلی جب زینت نے اس کے ہاتھ سے کتاب پکڑ کر ٹیبل پر رکھی۔ وہ آنکھیں ملتے اٹھ بیٹھی۔ آشی، صبح ہو گئی ہے، اب اٹھ جاؤ۔ اس نے گھڑی کی طرف موندی آنکھوں سے دیکھا۔ اوہ، 9 بج گئے، میں کتنی دیر تک سوتی رہی؟ وہ خود سے ہی بولی۔
اس کی آنکھیں کل رات رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں۔ تم ہاتھ منہ دھو لو، میں تمہارے لیے ناشتہ تیار کر لیتی ہوں، زینت نے پیار سے کہا۔ نہیں آنٹی، میں خود ناشتہ بنا لوں گی، آپ پہلے ہی میرا بہت خیال رکھتی ہیں۔ اوہو، میں نے ایسا تو کچھ نہیں کیا، تم کپڑے استری کر لو، کہیں لائٹ نہ چلی جائے، میں ناشتہ فٹافٹ تیار کرتی ہوں۔ آج تمہارا 2 بجے پیپر ہے نا؟ انہوں نے کہا اور تیزی سے کمرے سے چلی گئی۔ وہ مزید انکار نہ کر سکی۔ زینت کے جانے پر اس نے تیزی سے واش روم کا رخ کیا اور اس کے دل سے بے شمار دعائیں زینت آنٹی کے لیے نکلنے لگیں۔ وہ پیپر دے کر خوشی خوشی گھر کی طرف آ رہی تھی کہ پیچھے سے اسے کسی نے مخاطب کیا۔ سنیں، اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک 24-25 سالہ نوجوان اس کی طرف کوئی کاغذ پڑھا رہا تھا۔ کیا آپ اس ایڈریس کو جانتی ہیں؟ میرا نام سبحان ہے، میں اس شہر میں نیا ہوں، پلیز میری مدد کریں۔ اس نے ایک ہی سانس میں وضاحت کر دی۔ وہ کاغذ پر لکھا ایڈریس پڑھ کر کہنے لگی، نہیں، اس ایڈریس کے متعلق میں کچھ نہیں جانتی، دراصل میں خود یہاں پر نہیں ہوں، آپ کسی اور سے پوچھ لیں۔ اس نے شائستگی سے جواب دیا اور وہ کاغذ واپس اس لڑکے کو تھما دیا۔ سبحان نے بھی شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ گیا۔ گھر میں داخل ہوئی ہی تھی کہ ابا بھی پیچھے پیچھے گھر میں داخل ہوئے اور غصے سے چیخ کر بولے، تجھے منع بھی کیا تھا مگر تو اپنی حرکت سے باز نہیں آئی۔ آخر اس لڑکے کو گھر تک بلوا لیا۔ انہوں نے ایک زور کا تماچا رسید کیا۔ وہ بوکھلا سی گئی۔ اس کے ہاتھ سے کتابیں اور ایگزام بورڈ چھوٹ گیا اور وہ کانپتے ہوئے بولی، خدا کے لیے ابا، میرا یقین کریں، میں اس لڑکے کو نہیں جانتی، وہ تو کسی ایڈریس کا پوچھ رہا تھا، قسم لے لیں، اس نے روتے روتے بتایا۔ حیدر صاحب نے اس لڑکے کے ساتھ اسے بات کرتے دیکھ لیا تھا۔ جھوٹی منحوس کہیں کی، تو باہر نکلی کیسے؟ بتا مجھے، گھر سے باہر قدم کیوں رکھا؟ وہ چیخنے لگے۔ زینت بیگم جو چھت پر کپڑے پھیلانے کے غرض سے گئی تھی، سیڑھیاں اترتے ہوئے یہ صورتحال دیکھ کر بھاگتی ہوئی ان دونوں کے درمیان آ کھڑی ہوئی اور ہکلاتے ہوئے بولی، وہ اسے پیپر دینے کے لیے میں نے ہی بھیجا تھا بھائی۔ زینت بیگم نے غصے سے بھپرے ہوئے شوہر کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ آئندہ یہ گھر سے باہر نہ نکلے، اور اگر نکلی تو اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ دوبارہ اس پر ہاتھ اٹھانے کے لیے آگے بڑھے۔ معاف کر دیں، بچی ہے، معاف کر دیں۔ زینت نے ان کا بازو پکڑ کر انہیں پیچھے کیا۔ زینت، اس لڑکی سے کہہ دو دور ہو جائے میری نظروں سے۔ ان کے منہ سے کف اڑ رہا تھا۔ آشی معصوم روتی چلی جا رہی تھی۔ وہ بے قصور تھی مگر اپنے باپ سے بحث کر کے اپنے رشتے کے خلا کو مزید گہرا نہیں کرنا چاہ رہی تھی، اسی لیے مجرم بن کر سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ رات رو رو کر اس نے گزاری۔ زینت نے اسے بہت پیار سے سمجھا کر کاموں میں لگایا۔ اگلے دن وہ ناشتہ بڑی بے دلی سے تیار کر رہی تھی جب اسے باورچی خانے کی کھڑکی سے ابا کی آواز سنائی دی، زینت دیکھو، آشی پر نظر رکھنا، اسے اکیلے چھت پر بھی مت جانے دینا۔ وہ بیوی کو خفگی سے سمجھا رہے تھے۔ جی جی، آپ فکر نہ کریں، میں خیال رکھوں گی، آپ اطمینان سے آفس جائیں۔ زینت نے انہیں تسلی دی۔ یا خدا، یہ سننے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟ میں کیسے ابا کو اپنے بے قصور ہونے کا ثبوت دوں؟ یا اللہ، تو مجھ پر کرم کر، میری قسمت میں ایسے دکھ کیوں لکھ دیے؟ مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے میرے اللہ۔ اب تو مجھے خود پہ یقین ہونے لگا ہے کہ میں منحوس ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو موسلادھار بارش کی طرح بہہ رہے تھے۔ آشی، آشی، زینت آنٹی نے اسے پکارا تو اس نے بمشکل اپنے آنسو پر قابو پایا۔ وہ باورچی خانے میں آ پہنچی۔ تم نے اپنے ابا کی باتیں تو سن لی ہوں گی؟ زینت نے اس کی سوجی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نے تو کچھ نہیں سنا۔ اس نے اپنی نظریں چرائیں اور چائے تھرموس میں انڈیلنے لگی۔ آشی، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ آخر سچ کیا ہے؟ آنٹی نے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھا۔ آنٹی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، معلوم نہیں ابا کو کیا شک ہو گیا ہے۔ میں تو… وہ بات مکمل نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا رنگ پیلا زرد پڑ گیا تھا۔ ابا کے لگائے گئے زخموں پر مرہم اب زینت آنٹی لگا رہی تھی، جن سے اسے آخری امید تھی کہ ایک نہ ایک دن وہ ابا کے دل میں اس کی جگہ بنا دیں گی۔ مگر زینت آنٹی کے سوال سے اس کا دل پھٹنے لگا۔ تم پریشان نہ ہو، اگر یہ غلط فہمی ہے تو میں جلد دور کر دوں گی۔ اس نے سر جھکایا۔ تم مجھ سے خفا ہو کیا؟ حیدر صاحب نے آفس سے آ کر زینت بیگم کے لا تعلق سے رویے پر فوراً ان سے پوچھا، کیونکہ آج انہوں نے شوہر کا اس خوش دلی سے استقبال نہیں کیا تھا جیسا وہ ہمیشہ کرتی تھی۔ ہاں، میں خفا ہوں آپ سے، انہوں نے فوراً جواب دیا۔ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے 2 دفعہ اس لڑکے کو آشی کے نزدیک دیکھا ہے۔
حیدر صاحب کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑنے لگا۔ میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہی، مگر آشی بھی جھوٹ نہیں بول رہی۔ کم از کم آپ اسے پیپرز تو دینے دیں۔ زینت نے اس کی حمایت کی۔ نہیں، وہ اب اکیلے باہر نہیں جائے گی۔ میں جو کر رہا ہوں اس میں اسی کی بھلائی ہے۔ ان کے چہرے پر فکرمندی کے آثار چھا گئے۔ زینت پھر بھی آشی کی طرف داری کرتی رہی۔ اچھا، اب سو جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں نے جو بھی فیصلہ کیا ہے ٹھیک ہے، یہ کہہ کر وہ کروٹ بدل کر سو گئے۔ آدھی رات کے قریب کسی چیز کے گرنے پر اچانک ان کی آنکھ کھلی۔ وہ گھبرا کر اٹھے۔ زینت کو بیڈ پر سکون سے سوتا دیکھ کر انہیں نہ جگایا اور خود آہستہ قدموں سے باہر برآمدے میں آ گئے۔ یکایک آشی کے کمرے کا دروازہ کھل گیا اور اس کمرے سے آشی کے بجائے انہوں نے اس لڑکے کو باہر نکلتے دیکھا۔ ٹھہر جاؤ ذلیل، گھٹیا انسان، رات کے اندھیرے میں میری عزت تباہ کرنے آیا تھا۔ وہ اس کے طرف لپکے تیزی سے۔ وہ جو کوئی بھی تھا انہیں دیکھ کر بوکھلا گیا اور تیزی سے بھاگ نکلا۔ باہر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ادھر آشی کی شکل سے تو صاف ظاہر لگ رہا تھا کہ وہ گہری نیند سے اٹھی ہے۔ جبکہ زینت بیگم ان کی زوردار آواز پر صحن میں پہنچی تو وہ تازہ دم لگ رہی تھی۔ وہ لڑکا ابھی حیدر صاحب کے منہ سے جملہ مکمل نہیں ہوا اور انہوں نے فوراً آشی کا گلا دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ آشی اپنے باپ کے اس حملے سے بوکھلا سی گئی۔ میں آج تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا منوس۔ ابا چھوڑے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ابا، وہ مشکل بولی۔ وہ آشی کا گلا زور سے دبانے لگے۔ زینت بیگم نے انہیں روکا بھی، مگر ان کے سر پر خون سوار تھا۔ انہوں نے بیوی کی بھی ایک نہ سنی۔ جب آشی کھانسنے لگی اور اس کی رنگت پیلی پڑنے لگی تو وہ چیخیں، چھوڑے حیدر صاحب، وہ مر جائے گی۔ تو نے میری ہجرہ کو مارا اور تو نے ہی میری عزت کا جنازہ میری آنکھوں کے سامنے نکالا۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ گلا دبانے کی وجہ سے اس کی آنکھیں باہر کی طرف آنے لگیں۔ بے دم ہو کر وہ اپنے باپ کے سینے پر ہاتھ مارنے لگی کہ وہ ان کی گرفت سے آزاد ہو جائے گی، مگر وہ معصوم خود کو اس جنونی شخص سے چھڑوا نہ سکی اور اس کے ہاتھ پاؤں یکایک ڈھیلے پڑنے لگے۔ زینت آشی کی حالت دیکھ کر چیخیں، چھوڑ دے حیدر صاحب، زینت مر جائے گی۔ زینت نے ان کے بازو جھنجھوڑتے ان کی گرفت ڈھیلی پڑی اور آشی زمین پر جا پڑی۔ اس کی آنکھیں اور زبان باہر کو نکلی تھی۔ وہ یہ دنیا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ زینت چیخنے لگی اور حیدر کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ وہ حیرت سے کبھی آشی کو دیکھتے اور کبھی اپنے ہاتھوں کو کہ یہ ان سے کیا ہو گیا۔ اب تو میری قسمت میں صرف رونا ہی رہ گیا ہے۔ میرا گھر تباہ ہو گیا اور میں کچھ نہ کر سکی۔ زینت بیگم رو رہی تھی۔ سچ میں آشی منحوس تھی۔ باپ کو جیل کے اندھیروں میں لے گئی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں حیدر بھائی کی سوچ کو غلط قرار دیتی تھی۔ زینت بیگم کی سہیلی اس سہانے پر ان کے غم بٹانے آئی تھی۔ ہاں طیبہ، کاش میں بھی یہ سمجھ پاتی اور اس منحوس کو اپنے گھر سے نکال دیتی، مگر اب تو وہ میرا سب کچھ برباد کر کے چلی گئی۔ حیدر کو عمر قید کی سزا مل گئی ہے، زینت نے روتے روتے بتایا۔ آشی تو اپنی جان سے چلی گئی تھی۔ چچا انور نے دیگر لوگوں کو نامعلوم کون سی کہانیاں سنائی تھیں۔ اب اتنے بڑے گھر میں زینت اکیلی بیٹھی اپنی سہیلی طیبہ سے دل کا حال کہہ رہی تھی۔ 1 ماہ بعد زینت کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر دروازے کے پاس پہنچی اور دروازہ کھولا تو سامنے وہی نوجوان تھا۔ سبحان، تم؟ زینت کے چہرے پر خوشی کے آثار چھا گئے۔ اماں، سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہو گیا نا؟ اس نے زینت بیگم سے کہا۔ ہاں بیٹا، سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہو گیا۔ یہ گھر اب ہمارا ہے۔ اپنی دونوں بہنوں کو کل لے آنا۔ میں نے اپنے بچوں کے لیے گھر لے لیا۔ زینت نے ایک لمبی سانس بھری۔ اماں، اب ہمیں کسی کا کرایہ دار بننے کی بھی کوئی ضرورت نہیں اور کبھی ذلیل بھی نہیں ہونا پڑے گا۔ سبحان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ ہاں بیٹا، اب کوئی ہمیں ذلیل نہیں کر سکے گا، کوئی ہمیں دھکے دے کر باہر نہیں پھینکے گا۔ تمہارے باپ نے مجھے اس امیر عورت کے لیے طلاق دے کر گھر سے دھکے مار مار کر نکالا تھا۔ اس عورت کے گھر سے بڑا گھر اب ہمارے پاس ہے۔ زینت نے اپنے پہلے شوہر کی باتیں یاد کر کے کہا۔ اماں، بس میں ابھی بہنوں کو لے کر آتا ہوں، سبحان نے خوشی خوشی کہا۔ زینت بیگم نے دروازہ بند کر دیا اور پھر گھر کو دیکھتے دیکھتے بولی، حیدر، میں نے تم سے شادی صرف اس گھر کو پانے کے لیے کی تھی۔ حیدر، تمہاری بیٹی منحوس نہیں تھی، بلکہ تمہاری منفی سوچ نے اسے منحوس بنا دیا تھا۔ وہ تو بیچاری بہت معصوم تھی، بہت ہی معصوم۔ آشی، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔
شاید تم نے مجھے معاف کر دیا ہوگا. دیکھو میں نے تمہیں تمہارے باپ کی نفرت سے آزاد کرا دیا. زینت کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے. وہ حیدر کی تصویر کو بغور دیکھتے ہوئے بولی، وہ جو اپنوں کا وفادار نہیں ہوتا اسے وفا کبھی نہیں مل سکتی. عاشی منحوس نہیں تھی، منحوس تو تم خود تھے، جسے نہ بیوی کی وفا ملی اور نہ بیٹی کا پیار مل سکا. یہ کہہ کر زینت نے آنکھیں موند لیں. ان کے چہرے پر سکون تھا، مگر آنکھ سے 2 قطرے آنسو ضرور نکلے تھے. شاید عاشی کی بے بس. اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے.